اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی سلام کے بعد آپ سے مخاطب ہے۔ صاحبو، میں آج سپریم کورٹ کی طرف سے گروپ انشورنس کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کے حق میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ صاحبو، ایک وقت تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے گروپ انشورنس کی مد میں رقم کی کٹوتی ہوتی تھی، اور اگر کوئی دوران سروس سرکاری ملازمین فوت ہو جاتا تو گریڈ وائز اس کو منافع سمیت یہ رقم مل جاتی تھی، جس کی زندہ مثال اور بحثوں کے علاوہ میرے بڑے بھائی سید محمد اسلم مشہدی، جو 20 سال سروس کے بعد 2007 میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے، تو گروپ انشورنس کی مد میں ان کو 2,97,000 کا چیک ملا، جو میں نے ڈیوس روڈ لاہور سے گروپ انشورنس کے دفتر سے وصول کیا۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا، اور اب سپریم کورٹ نے نیا فیصلہ جاری کیا ہے کہ ہر ملازم جس کی گروپ انشورنس کی کٹوتی ہوتی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو گریڈ وائز اس کو وہ رقم مل جاتی ہے، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے اور ریٹائرمنٹ اسے نصیب ہوتی ہے زندگی میں، تو اس کی جمع شدہ رقم منافع سمیت اسے مل جاتی ہے۔ اس فیصلے کو سرکاری ملازمین نے بہت مسرت کے ساتھ قبول کیا، اور دوسری طرف بناولٹ فنڈ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں، جس میں میری اپنی رائے بھی شامل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ جن ملازمین کے بچے 90% سے زیادہ نمبر حاصل کرتے تھے، ان کو 50,000 روپے بناولٹ فنڈ سے وظیفہ ملتا تھا، اور جن کے بچے ایک نمبر بھی کم یا آدھا نمبر بھی 90% سے کم لیتے، ان کو 3,000 6,000 یا کم و بیش رقم ملتی تھی، اور یہاں تک کہ 60% نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو رقم ملتی تھی۔ اس سے کم نمبر والے بچوں کو بناولٹ فنڈ میں سے رقم نہیں ملتی تھی۔ پچھلے سال یا آج سے 1.5 سال قبل جن بچوں نے گروپ انشورنس کے فارم جمع کروائے، ان میں بہت سے ملازمین ایسے تھے جو گزٹڈ گریڈ رکھتے تھے، اور بہت سے ملازمین ایسے تھے جن کو پے پیکج کے تحت 16 گریڈ ملا۔ پہلے ان کے فارم لاہور بھیج دیے گئے، اور کچھ عرصہ کے بعد بوریاں بھر کر وہ فارم واپس آ گئے کہ یہ محکمہ تعلیم خانیوال اس کی ادائیگی کرے گا۔ محکمہ تعلیم خانیوال اور ڈی سی او خانیوال کے درمیان اس موضوع پر لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر بوریاں بھری گئیں اور یہ فارم لاہور بھیج دیے گئے، اور اس بات کو اب تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ جب بھی کسی اہلکار سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے بس جی دنوں کی بات ہے، آپ کو بناولٹ فنڈ سے وہ رقم مل جائے گی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی نے بھی 1022 نمبر میٹرک کے امتحان میں حاصل کیے، اور یہ تقریباً 93% بنتے تھے۔ ہم نے بھی فارم جمع کروائے۔ میرا دوسرا بیٹا جو گورنمنٹ یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھتا تھا، اس کے بھی فارم جمع کروائے، اور ابھی تک دونوں بچوں کے بناولٹ فنڈ کے حوالے سے نہ کوئی اطلاع آئی ہے اور نہ کوئی پیسے ملے ہیں۔ جب بھی اہلکاروں سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جلد فیصلہ ہو جائے گا، واپس آپ کے فارم لاہور جا چکے ہیں، اور وہاں سے آپ کو یہ رقم مل جائے گی۔ وہ تو ایک الگ باب ہے۔ میں حکومت پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، لاہور ہائی کورٹ پنجاب اور محکمہ تعلیم خانیوال کے
اہلکاروں سے اور افسران سے ملتمس ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے گروپ انشورنس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ جو ملازمین دوران سروس وفات پا جائیں ان کو پہلی روٹین کے مطابق گریڈ وائز ادائیگی کر دی جائے، اور جو ملازمین اپنی زندگی میں ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول کریں اور ان کو گروپ انشورنس کی رقم منافع سمیت دے دی جائے۔ اسی طرح جو بچے اعلیٰ نمبر حاصل کرتے ہیں ان کو بناولٹ فنڈ سے وظائف ملتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ملازم جس کے بچے 60% سے کم نمبر لیتے ہیں، وہ اور جن کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو بناولٹ فنڈ کی مد میں کاٹی ہوئی رقم ریٹائرمنٹ کے وقت منافع سمیت واپس کر دی جائے، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے میں اس رقم کو شامل کر سکیں۔ مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملازمین جن کی اچھی خاصی تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کی تنخواہیں کم ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ بہرحال سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے کچھ اور مد میں بھی کٹوتیاں ہوتی ہیں، اور بناولٹ فنڈ کے حوالے سے بھی اب کٹوتی پہلے سے زیادہ کر دی گئی ہے۔ تو میں متعلقہ اداروں کے سربراہان سے ملتمس ہوں کہ سرکاری ملازمین کے جتنے افراد ہیں ان کی بناولٹ فنڈ کی مد میں جو کٹوتی کی جاتی ہے، وہ بچے اگر وظائف حاصل کرنے کے قابل ہوں تو انہیں دی جائے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے نمبر کم ہیں تو ان ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت منافع سمیت وہ رقم لوٹا دی جائے، کیونکہ وہ ان کی امانت ہوتی ہے۔ اور میں پھر محکمہ تعلیم خانوال، حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم پنجاب سے ملتمس ہوں کہ وہ ملازمین جو پے پیکج کے ساتھ 16 گریڈ کے حامل ہیں، ان کے بچوں کے کاغذات جو لاہور اور خانوال کے درمیان شٹل کاک بنے ہوئے ہیں، ان کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، ان کو ادائیگیاں کی جائیں تاکہ بچے اپنے تعلیمی اخراجات آسانی کے ساتھ پورے کر سکیں، اور والدین کو بھی کچھ ریلیف محسوس ہو۔ مہنگائی کے اس دور میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ والدین کیسے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ آپ ہر ملازم کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے، آپ ہر ملازم سے معلومات لے لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی مشکل سے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ میں خود ریزنیبل تنخواہ وصول کرنے والا سرکاری ٹیچر ہوں، میرے بھی بچے پڑھتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں کیسے اخراجات پورے کرتا ہوں، اور یہی حال عام سرکاری ملازمین کا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ملازمین کے لیے بھی بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تو حکومت پاکستان اور محکمہ تعلیم پنجاب سے میری التماس ہے کہ ان باتوں پر پہلی فرصت میں غور و خوض کیا جائے اور جلد از جلد فیصلہ کر کے ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائی جائے۔ میں انہی معروضات کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ ہماری یہ آواز حکام بالا تک پہنچائی جائے گی، اور یہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ والسلام۔